بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق اللہ العظیم. ہمارے ہاں جو دنیا بھر میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں تبلیغ کے، تو مشورے سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ بیان کرنے والا 1.5 گھنٹہ بیان کرے. 1.5 گھنٹہ کہ 1.5 گھنٹے میں جو ہے آدمی دھیان سے بات سنتا ہے. مغرب بعد کا بیان جو ہوتا ہے ہمارا، ساری دنیا میں اجتماعات ہوتے ہیں کہ بہت آگے بڑھا، کوئی لمبا مجمع ہوا رائے جیسا یا بنگلہ دیش جیسا یا کوئی ایسا ہوا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے بنگلہ دیش میں، تو اس میں تھوڑی بات لمبی ہو جاتی ہے. 2 گھنٹہ. اب مغرب بعد سے لے کر یہاں تک بیٹھے ہیں، کب تک بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ہاں، یہ نہیں، یہ ٹھیک ہے. جلسے کے اعتبار سے جلسے کی ترتیب ہوتی ہے کہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، پھر یہ کیا جاتا ہے، پھر کیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا بوڑھے لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اب میں آپ کو قرآن پر ایک قصہ سناتا ہوں کہ قرآن جو ہے یہ آدمی کو اوپر لے جاتا ہے. قرآن کبھی بھی نیچے نہیں لاتا. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا ہے. یہ نشانی ہے. قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن پھیلانے کی توفیق دیتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کبھی کبھی دعاؤں کے اندر کہتے تھے کہ اے ہمارے پیارے اللہ، پوری امت کے مردوں اور عورتوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے. یہ جملہ کہتے تھے. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کی محبت اگر دل میں آئے گی تو یہ آدمی کبھی محروم نہیں ہوگا. ہمارا سفر ہوا تھا روس کا، تو ماسکو ایئرپورٹ پر ہم اترے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں یہ اداروں کے اندر ماشاء اللہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا محنت یہ ہو رہی ہے. اساتذہ محنت کر رہے ہیں. قریب کروں، آواز آ گئی؟ اب آئی آواز؟ تھوڑا بڑھا دو بھی. یہ تو پٹھان لوگ تھے ماشاء اللہ، اب ہم تو گجراتی ہے. نہیں اس ٹائم کر دو. چل ہو گیا ابھی. اب آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی ہے آواز؟ ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی قرآن پڑھانے والے بہت موجود ہیں. یہ ادارے موجود ہیں ہمارے کہ الحمدللہ قرآن کو سیکھنا سکھانا یہ ہو رہا ہے. ماسکو میں ہم نے وہ حالات دیکھے ہیں رشیا کے اندر کہ قرآن کا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا تھا. قرآن پڑھنا پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے. حالانکہ وہ رشیا کا علاقہ کون سا ہے جہاں امام ترمذی نے ترمذی لکھی، ترمذ نام ہے اس کا.
امام بخاری نے بخاری شریف لکھی. ایسے حالت تھے وہاں پر کہ قرآن شریف کا نام بھی نہیں لے سکتے تھے. بڑی بڑی مسجدیں ماشاءاللہ انہوں نے بنائی تھی, بڑی بڑی مسجدیں. وضو کرنے کے لیے ہم نے دیکھا, ساتھی سے میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا دیکھو تو صحیح کتنے آدمی وضو کر سکتے ہیں. تو اس نے سب وہ پٹیے کی جائے بیٹھا جاتا ہے. 2000 تھے, 2000 آدمی ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں. یہ وضو کا اتنا بڑا نظام تھا وہاں, تو مسجد کتنی بڑی ہوگی. لیکن مسجد گرا, حکومت نے کپڑے کا اسٹاک روم بنا دیا تھا اس میں کہ کپڑے رکھو اس کے اندر, پرانے کپڑے, یہ کپڑے. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کا نظام اللہ نے بہت کر دیا. بچے قرآن حافظ ہو رہے ہیں الحمدللہ. یہ بہت بڑی سعادت مندی کی چیز ہے. اب اسے باقی رکھنا ہے. باقی رکھنے کا مطلب کیا کہ وہ آدمی اس کو آگے بڑھاتا رہے, چلتا رہے, آگے بڑھاتا رہے, بچے آگے وہ حافظ ہوں. جیسے ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کی مدد سے, محنت سے یہ چیزیں چل رہی ہے. برابر قرآن کے لیے آدمی کو پیسے دینے چاہیے, چندہ دینا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, یہ ضروری ہے. اس پر میں ایک قصہ سناتا ہوں امریکہ کا. شکاگو ایک شہر ہے امریکہ میں. مولانا ابراہیم صاحب دیولا اور ہماری تشکیل ہوئی تھی شکاگو کی. تو ہم اجتماع تھا وہاں پر. ہم وہاں گئے. جب وہاں گئے تو رات کے ایک بڑے میاں, قرآن کی محبت سے سنا رہا ہوں قصہ. رات کے ایک بڑے میاں تھے, وہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے. پنجاب کے تھے. دودھ پلانا, چائے پلانا, خدمت کرنا, بیان کے لیے جاوے تو ساتھ میں ہمارے ساتھ آنا. صبح جب تہجد میں ہماری جماعت اٹھی تو خبر آئی کہ رات کو جو بڑے میاں تھے ان کا انتقال ہو گیا. جو اکابرین کی خدمت میں تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. اچھا بھی اچھے خاصے صحت مند تھے, کیا ہوا؟ خیر فجر کے بعد کا بیان ہوا, پھر جو اپنے اپنے کام میں مشغول ہوئے. تقریباً 10 یا 11 بجے خبر آئی کہ ان کی قبر سے مشکل کی خوشبو آ رہی ہے. قبر کھودنے لگے تو مشکل کی خوشبو. بھائی یہ مشکل کی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ ان کی بیوی کو پوچھو. تو ان کی بیوی یہ بھی معمر تھی, بڑی عمر کی تھی. تو اس نے کہا کہ ان کی کوئی نیکی مجھے یاد نہیں ہے. کوئی نیکی ہوتی ہے نا, کوئی کام کرتا ہو, کوئی خرچ کرتا ہو, کوئی نیک کام کرتا ہو, یہ مجھے یاد نہیں ہے. میری پوری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے. لیکن یہ کہ بڑھاپے میں یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے. بڑھاپے کے اندر جب بڑھاپے میں دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے تو ہمارے یہاں جماعت کے اندر سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سورتیں سکھاتے ہیں تاکہ نماز اس کی صحیح ہو جائے. تو انہوں نے صرف سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص سیکھی. باقی بڑھاپے کی وجہ سے کچھ سیکھ نہیں سکے, کیونکہ بڑھاپے میں آدمی کمزور بھی ہو جاتا ہے, بڑھاپے کے اندر حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. اور بڑھاپے میں علماء نے لکھا ہے کہ ساری طاقت سمیٹ کر زبان میں آ جاتی ہے. اسی لیے بوڑھا آدمی بڑبڑ بہت کرتا رہتا ہے, بولتا ہے, پورے بدن کی طاقت سمیٹ کر زبان میں آ جاتی ہے. وہ بولتا رہتا ہے. پھر اسی حال میں اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے. تو یہ بڑے میاں سے انہوں نے جماعت میں نکل کر صرف کتنا انہوں نے پڑھا اور کچھ نہیں, اب سیکھا. اب ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بتایا, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بتایا, یہ پڑھتے ہیں. لیکن ایک کام کرتے ہیں, روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. نماز پڑھ کر جب گھر پر آتے تھے تو قرآن کھول کر بیٹھتے تھے, اور قرآن کھول کر پھر خوشبو لگاتے تھے. قرآن کو بھی خوشبو لگاتے تھے, اپنے بدن کو بھی خوشبو لگاتے تھے. تو قرآن کھول کر بیٹھ کر سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے شروع کرتے تھے. سورہ فاتحہ تو اسے یاد نہیں, الف لام میم سے یاد نہیں ہے, تو انہیں لگتے کہتے ہیں اللہ یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے,
یہ بھی سچ ہے. پنجابی زبان میں کہتے ہیں ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے. ایسے روزانہ کو پارا پڑتا ہے روزانہ. 15 دن میں قرآن ختم ہوا. یہ بڑے میاں کیا ہے, گھر پر آتے اور گھر پر آ کر جو اپنے سر پر قرآن کو رکھتے اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بھی سچا, تیرا نبی بھی سچا, تیرا قرآن بھی سچا, میں اکیلا جھوٹا ہوں, میں جھوٹے کو بھی سچے میں داخل کروں. ایسا میں اکیلا جھوٹا ہوں اور تم کو جھوٹے کو بھی سچے میں داخل کروں. بس یہ اللہ کو پسند آئی کہ روزانہ قرآن ختم کر دیں. اگر قرآن ختم کرتے ہیں ای وی سچ, 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 ای وی سچ. اب میں قرآن ختم کرتے ہیں تو نام کرتے پوتوں کی نوازوں کی نام کرتے خود کی نماز. میرا قرآن ختم ہوا, میرا قرآن ختم ہوا. مسجد میں دماغ کے دھاتے میں دعوت کرنے والا تو لوگوں کو پتہ چل گیا. ہر 15 دن میں کیا دعوت ہوتی ہے تو جمع کرنے بول جاتے ہیں. کہتا ہوں 15 دن کب آ رہے ہیں تمہارے, وہ دعوت والے 15 دن کب آ رہے ہیں, 15 دن کب آ رہا ہے, 15 دن کب آ رہا ہے, سب کو کھلانا. اور قرآن شروع کرتے تھے. دیکھو میں قرآن ایسا پڑھتا ہوں, اے اللہ ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے, ای بھی سچ ہے. ایک دفعہ پڑھ لیا, اب تحت چھوڑ کر تو بارے پڑھو. یہ قرآن کی محبت تھی. حالانکہ وہ پڑھا لکھا آدمی قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتا اور یاد بھی نہیں کر سکتا. اب تو عمر کے اس سطح پر پہنچ گیا ہے وہ یاد بھی نہیں کر سکتا, لیکن اس کی طلب نے اسے جنت تک پہنچایا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ریاض الجنہ میں کہ حضرت جی میرے سارے بچے جو حافظ ہے, میں حافظ نہیں, میرے بھائی ہے وہ قرآن تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے اوپر اتنے کام کی ذمہ داریاں ہیں, فجر کا بیان کرنا, مجموعی بیان کرنا, مشورے کرنا, خطوط کا جواب دینا, ان پر اثار آپ قرآن حفظ نہیں کر سکتے. اس وقت والد صاحب کی عمر 55 سال کی. تو والد صاحب حضرت نے کہا کہ اگر آپ کو مجھے یہ بسم اللہ کروا دیجیے ریاض الجنہ میں چاہ رہا ہوں ضرور کوشش کروں گا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ کروائی. ہر 2 سال کے بعد حج میں جاتے تھے. تو ہر 2 سال کے بعد حج میں گئے, جہاں بسم اللہ کروائی تھی وہاں پر 2 سال کے بعد 50 دن حضرت کی کوئی ابا پورا قرآن حفظ کر لیا. یہ طلب اجتماع کے بیانات ہوتے تھے تو ابا مجھے سامنے بٹھاتے اور کہتے تھے کہ میں قرآن پڑھوں گا تو قرآن پڑھنے کو غلطی نہ آئے, اس لیے کسی بھی غلط پڑھوں تو مجھے بتا دو, اس لیے کہ بچہ اتنا سے بڑا مطلب سن رہا ہے, غلطی چاہیے بھی نہیں. پھر ایک جملہ کہتے تھے بیٹا یونس میرا جو ہے 55 کا ہے اور تمہارا 55 کا ہے. تو تم نے 55 میں قرآن کیا اور میں نے 55 میں کیا ہے, لیکن کیا طواف کرتے میں 3 پہلے طواف کرتے مسئلے بچے میں کہیں مشغولیت کے ساتھ. اب تک مشغول کو دیکھا ہے یا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تعلقات رہے ہیں, میں آپ نے دیکھا کہ ان کی مشغول بہت رہتی تھی, پھر یاد رہتی تھی. اور بیان کرنا, بیان بجانا, حضرت کے پاس بیٹھنا, یہ مستقل ایک کام تھا. لیکن یہ اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگا, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو نہیں, دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو نہیں, راہ کٹ گئے کی سفر کرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کیسے قرآن کرو گے, یہ مت کیا کیسے کروں گا, اللہ کے دن کو مشکل نہیں, میں کروں گا نہیں. رات کو جب سب سو جاتے تھے تو وہاں گھر میں بیٹھ کر جو بچے جلا کر قرآن کی یاد کرنا شروع کر دیتے اور میں تحریر میں آگے سناتے تھے. شروع سے اسے آیا کہ فجر کے بیان میں کچھ پڑھ لیتے تھے مرتبہ کے اندر. اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن بچے آتے اور میں آتے نہیں, میرے سارے بیٹے آتے
اور میں حافظ نہیں، یہ نہیں ہوتا، میں اس سے ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ قرآن کی ہم قدر کریں، کرو گے انشاءاللہ بھائی، قرآن یاد کریں۔ قرآن، یہ بچے جو قرآن حافظ ہوئے ہیں، قرآن حفظ کر لینا تو آسان ہے، اس کو محفوظ کرنا مشکل، یاد رکھنا۔ یہ عربوں میں ہم نے دیکھا، مصر میں ہمارا سفر ہوا تھا قاہرہ کا، تو قاہرہ میں جس جگہ میں کافر سے ٹھہرایا تھا اس کے قریب بھی مسجد تھی، وہ مسجد بھری رہی ہے، مسجد کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہ بتایا کہ یہاں کا امام جو ہے یہ جہری نماز میں قرآن کثر سن کر کرتا ہے، الف لام میم شروع کیا ہوا ہے قرآن، اور وہ آج وہ جو اپنے شروع سے الف لام میم شروع کیا، ایک مغرب کی نماز میں کچھ پڑھا، پھر آگے عشاء کی نماز میں کچھ پڑھا، پھر جو فجر کی نماز میں کچھ پڑھا، پھر اس کے دوسرے دن مغرب کی نماز میں کچھ سے آگے پڑھنا شروع کیا۔ تو بولے کہ آج یہاں قرآن ختم ہے، مہینے میں، 1.5 مہینے میں، 2 مہینے میں یہ فرض نماز میں قرآن پڑھتا ہے، اور آج ختم ہے، اس ختم میں لوگ آئے ہیں یہاں پر۔ اچھا چلو وہ تھا، لیکن ایک امام ایسا تھا قاہرہ، وہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن تحقیق میں صحیح بات نہیں کہ وہ روزانہ کی اس کی عادت یہ مغرب کی نماز قدر آدھا بار پڑھتا ہوا، عشاء کی نماز ہمارے یہاں بھی سوا سائڈ میں ہو جاتی ہے، سائڈ عشاء کی نماز میں کیا ہوتی ہے 11 بجے، ہر بات پر بہت آتی تھی، اور 2 پارے 3 پارے میں عشاء کی نماز میں پڑھ لیتے۔ یہ ہے، یہ اب بھی ہے، یہ کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی اب بھی موجود ہے۔ اچھا فجر کی نماز صبح صادق ہوتے ہی، جب صبح صادق ہوگی، صبح صادق ہوتے ہیں فجر کی نماز کرے، خطا خط مسجد بھری مردوں سے عورتوں سے، اور جہاں صبح صادق ہوئی اللہ فجر کی اذان ہوئی اور اس میں جو رکعت سنت پڑھی، یہ امام صاحب جو استو کر کے کھڑے ہوتے، اور وہ سورج طلوع ہونے سے 15 منٹ پہلے سے وہ قرآن پڑھتے رہیں گے، 1.5 پارہ 2 پارہ۔ تو سعودیہ میں بہت سارے عالم ہیں، قرآن مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیز ہے کہ کسی زمانے میں تھی، یہ نہیں اب بھی موجود ہے عربوں کے اندر یہ بات۔ تو اس نے وہ تو عالم صاحب نے کہا کہ جب میں نے سوچا کہ میں جا کر تحقیق کروں، اس کی خبر صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو ہم نے کیا بات کو چلانی چاہیے، لوگوں کو قرآن کا شوق پیدا ہو۔ تو عالم لوگ کہتے تھے کہ جمعرات کا دن تھا اور میں نے ریاض سے فلائٹ پکڑی، اور ریاض سے فلائٹ پکڑ کر قاہرہ اترا، اور قاہرہ اتر کر مجھے چکے مغرب کی نماز پڑھنی، عشاء کی نماز پڑھنی، فجر کی نماز پڑھنی، یہ دیکھنا کہ بات صحیح ہے کہ نہیں۔ تو میں نے باہر جا کر ٹیکسی والے سے کہا بھائی جو ہے سورج شروع ہونے کا وقت قریب ہو رہا ہے، تو مجھے یہ مسجد میں جانا ہے۔ وہ ٹیکسی والا بھی وہ مسجد پتا تھی، بھیڑ والد صاحب کہتے تھے میں گیا تو بھیڑ باہر تک باہر عورتیں سب بیٹھے ہوئے قرآن سننے کے لیے۔ والد صاحب نے بڑا عجیب قصہ سنایا، یہ کہا کہ میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی ڈرائیور جو ہے یہ ٹیکسی لے کر چلا، اب ٹیکسی چلی پھر جب میں نے اس کا اثر یا پھر سے مجھے مسجد پہنچ رہا ہے، اس نے انشاءاللہ تو وہ سلط میں انشاءاللہ کو پہنچا دوں گا۔ آگے چل پورے ٹیکسی والا کھڑا ہو گیا طرف اور اتر گیا۔ یہ عالم صاحب کہتے کہ مجھے بڑا غصہ آیا، کیا کہ وہاں جانا ہے، مغرب پڑھنی ہے اور سورج شروع ہونے کا غروب ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے یہاں پتہ نہیں کیا خرید رہا ہے۔ وہ مقالے میں گیا، مقالے میں جا کر کوئی چیز خرید کر لایا اور پھر بیٹھا اور چلنا شروع کیا۔ جب چلنا شروع کیا تو یہ عالم صاحب خفا ہوئے، یہ عالم صاحب خفا ہوئے، خفا ہو کر یہ کہا کہ میں نے کہا کہ مجھے مغرب کی نماز مجھے وہاں پڑھوں گی، میں ریاض سے آیا ہوں، مسجد منورہ ہے، مسجد اللہ کا امام ہوں،
قضیات چاہے اس سے میں تحقیق کرنے کے لیے، اور تم میرے مقالے میں یہ خرید رہا، یہ خرید رہا، یہ خرید رہا، تو اس نے کہا کہ شیخ مجھے معاف کرنا، آج جمعرات کا دن ہے، آج میں روزے ہوں، تو مجھے روزہ افطاری کے لیے کوئی چیز کی پانی بنانے کی ضرورت تھی، وہ میری ٹیکسی ڈرائیور ہے اور روزے ہیں، تو روزے افطاری کے لیے کھجوریں وغیرہ تھوڑی سی بقالے سے میں نے لے لی، لیکن آپ بالکل مطمئن رہے میں اس امام کو جانتا ہوں اور مسجد کے بھی جانتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ مغرب کی نماز وہاں پڑھواؤں گا۔ چنانچہ گلی 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 کے اندر سے لے گیا، یہ کہا ہاذا هو النبی، وہاں ضرور نہیں، ہاذا هو النبی، جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ امام سب میں جان سعودیہ سے ہے کہ بابو سنتے یہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اب یہ جو ہے اسے 1:30 پڑھا مغرب کی نماز، مقبول ہے جائز یہ سارے علماء بتائیں، لیکن یہ جو اس نے 1:30 پڑھا، عشاء کی نماز کب ہوگی؟ 1 گھنٹے کے بعد بولے نہیں 11 بجے ہوگی، وہ امام سب جو آئے تھے وہ ہوٹل میں جا کے کھانا وانا کھا لیا نا، اور کھانا وانا کھا کے گھر کے بعد گئے برابر 2:30 پڑی، فجر کے بعد قرآن پڑھا، قرآن میں جوڑ اچھا یہ نہیں کہ لوگ اکتا جاتے، لوگ آتے ہیں قرآن سننے کے لیے، ہماری طرح نہیں کہ رمضان کے مہینے میں آنے میں الگ طرح سے نہ ہو کی طرح کی، اور اگر وہ قرآن آہستہ آہستہ پڑھے تو گھڑے دیکھیں گے یار بہت دیر کرتے ہو تم لوگ قرآن، وہاں جو ہے 1 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے، وہاں 1.25 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے، اور تمہارے 1.5 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ قرآن سے جوڑ ہونا چاہیے، اور اس پر میں ایک قصہ سنا کر بات ختم کروں کہ آدمی لڑکا جتنا بھی کمزور ہو لیکن دل کے اندر خیر ہونے سے اللہ اسے خیر دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دل کو ہم دیکھتے ہیں، تمہارے دل میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مطلب کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شیطان کے راستے سے بھی خیر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، حضور سے آ کر کہا کہ حضور مجھے بات بتائی، آپ کا حضور نے بتایا کم بخت جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا۔ اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں کہ مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم، یہودی تھا۔ یہ اسلم نام، زینب نام، یہ یہودیوں کے نام میں اوپر کے جو حضور سے باقی رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زہر دینے والی لڑکی تھی گولی، وہ زینب تھی، اس کا نام زینب تھا۔ یہ نام اوپر کے ہیں جو حضور نے بدلے نہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر زینبیں بہت تھی، تو زینبوں کے قصے آتے ہیں، ہر گھر میں زینب، ہر گھر میں زینب، ہر گھر میں زینب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام زینب، عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام زینب۔ تو زینبوں کے قصے حضور کے پاس آتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو پوچھتے تھے بھائی تو زینب کا قصہ لایا ہے یہ ایل زینب، کون سے مدینہ منورہ میں زینب بہت ہے، یہ اوپر کا نام حضور نے باقی رکھا، بدلا نہیں۔ یہی معاملہ ہے اسلم کا، یہ اسلم کا نام اوپر کا، یہ مدینہ مدینہ کا بڑا تاجر تھا۔ یہ مدینہ منورہ سے سفر کرتا جارڈن ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے ایران تک جاتا تھا۔ چلو ہمارا اس پٹے پر سفر ہوا 1.5 سال کے میں 1977 میں، تو مدینہ منورہ سے پہلے تھے، پہلے آئے خیبر، خیبر سے آگے آئے ہم مدائن سالے، اس کے بعد ہم آئے اپنا العلا، لیلا مجنون کا گاؤں۔ العلا جو ہے یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے۔ جب لیلا مجنون کے گاؤں میں داخل ہوئے ایک بڑے نے ہمارے ساتھ ہوئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم کون سے گاؤں میں آئے؟ میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے ہیں۔ ارے مولوی صاحب لیلا مجنون کا گاؤں؟ میں نے کہا یہ ہماری گاڑی میں داخل ہو رہی ہے، لیلا مجنون کے گاؤں میں داخل مطلب وہ لیلا کا مکان کھانا دکھائی ہوں۔ چچا لیلا کی مرضی، لیلا کا مکان بھی ہوتا تو اب تو یہ کتنی طرف سے چلے۔ دنیا میں سب سے زیادہ
جادو لیلا مجنوں کے گاؤں میں ہوتا تھا. ہم جب گئے گلی گلی میں جادو کیا ہے, ہر گھر میں جادو کیا ہے, ہر گھر میں جادو کیا ہے. میں نے عربوں سے پوچھا کہ کیا ہے سب سے زیادہ جادو ہو رہا ہے. اس کے لیے ہر گھر میں آتے ہیں, دکان کسی دکان میں جاؤ, کسی گھر میں جاؤ, کسی پروگرام میں کئی بڑھ میں جاؤ, سب سے کہیں نہ کہیں یہ جادو جادو کیا ہے, جہری جادو کیا ہے, جہری جادو کیا ہے. وہاں جب جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہاں لیلا مجنون کس سے بیان کر دیتے تھے. عربوں کو ذرا شوق ہوتا تھا کہ کو جا لیلا مجنون کے بارے میں سنا دو تو اس کے کس سے بیان کر دیتے تھے. ہر بہت لیلا وہ لیلا مجنون کے گاؤں سے چلے آگے چلے تو آگے تبوک آ گئے, تبوک آگے چلے تو جارڈن آ گیا, جارڈن سے آگے چلے تو شام آ گیا, دمشق, حلب. ہم عمر بن عبدالعزیز کی قبر میں جانا ہوا, خالد بن ولید کی قبر میں بھی گئے, تو ابو عبیدہ کی قبر میں بھی گئے. ساری قبریں وہاں ہیں شام کے اندر. پھر آگے بڑھے ترکی آ گئے, ترکی میں داخل ہو گئے. ترکی میں کام کرتے کرتے چلے تو بیلی گراڈ میں داخل ہو گئے. بیلی گراڈ کا مطلب ہے یورپ آ گیا. پھر بیلی گراڈ میں ہم جب داخل ہوئے تو جنوری کے مہینے میں ہم بیلی گراڈ میں آئے. جنوری کا مہینہ یورپ میں, جنوری کا مہینہ تو بہت زبردست سردی ہوتی ہے. جنوری کے مہینے میں خود برف گرتی ہے. کہاں جائیں, جنوری کا مہینہ ہے, خودرو کا خرچہ نہیں ہمارے پاس. اب کہاں جا رہے بس اللہ کی مدد سے کیسی آئی. اپنا بولیے جس طرح جلدی تھا وہ گھر چلتے رہے. ایک اچھی مسجد بھی تھی, وہ اچھی مسجد بھی تھی تو ہم لوگ جو اس کو داخل ہوئے. جب اس کو داخل ہوئے ماشاء اللہ مسجد بہت شاندار, ہیٹر لگا ہوا, گرم گرم پانی. ہم نے کہا یار بہت اچھی ہے, ارے ہوٹل ہوٹل بھی ہے نہ, ہوٹل سے نہیں, مسجد بہت اچھی ہے. اچھا چلو مغرب میں کوئی لوگ آئیں گے, بات کریں گے, دعا سلام کریں گے. اب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو امام صاحب آئے. امام صاحب نے کہا ماشاء اللہ یہ جماعت کاٹی ہے بھائی, جماعت کاٹی ہے. یہ کبھی یہ جماعت ہندوستان میں. اچھا مولانا عمر صاحب پاگل بنے کو پہچان کیا ہو؟ امام صاحب نے کہا. تو میں نے کہا یار اچھا ہے, کچھ نہ کچھ سارا کھیلا ملا لے گئے, کوئی امتحان لے گا, تو یار کچھ نہ کچھ دے گا. ہم تو مسافر کر کے گئے ہیں نا وہاں پر کھانے میں نہیں. تو میں نے کہا نہیں اپنے شیخ والا کالا بولی. اور وہ امام سے اتنا خوش ہوا. ان نے کہا میں تو ان کا مرید ہوں, میں نے ان کے بیانات سنے ہیں. ابا زندہ تھے اس وقت میں 1978 سے سنا رہا. بہت اکرام کیا اسے. اکرام کیا کیا اسے ملے بچیاں تھی. اور انہوں نے کہا کہ چل دوستی ہوئے عشاء کی نماز میں آیا تو کچھ بات کریں کہ ہم لوگ کھانا وانا کام تو کھانا ہم کیا کریں. اب عشاء کی نماز میں وہ آیا تو اس نے کہا کہ ماشاء اب بھیڑ بھاڑ تھی, دوسرے مسلم لوگ ساتھ تھے, تو جلدی سے جو نکل گیا کاٹ لے کر. اب ہم بڑے پریشان تھے, کیا کر رہے ہیں, بھوک بھی لگ رہی ہے. مجھے خود بخار بھی تھا اس وقت. 1 گھنٹے کے بعد مؤذن آیا اور مؤذن نے کہا بھائی خالی کرو. ارے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولے یہ مسجد میں VIP مسجد 60 کی مسجد. صبح جو سارے ملک میں صبح آئے ہیں مسلمان آتے ہیں وہ کیا نماز پڑھتے ہیں. یہاں کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. ارے رات کو ہم جانے تو کہاں جانے, جہاں جانا ہے وہاں جاؤ, لیکن مسجد خالی کرو. مسجد تم میں کوئی رہ نہیں سکتا. پھر اللہ کر کے ہم باہر چلے گئے. باہر چلے گئے تو وہاں پر تھوڑا صاحبان تھا جو وضو کرنے کی جگہ تھی, نیچے نے سب بات کیا, سب بات کر کے لوگ نہیں ٹھہرے. مجھے بخار بہت تھا. 5 آدمی کی جماعت تھی ہماری, تو داہنی طرف 2 آدمی بیٹھے, بائیں طرف 2 آدمی بیٹھے, بیچ میں میں بیٹھا اور سارا کمبل ڈال دیا تاکہ جو ہے یا تو سردی چلے اور صرف گرمی. ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے بھوکے. رات کو 2 بجے ایک آدمی آیا. حیران والوں کی اللہ مدد کرتا ہے.
قرآن والے کبھی معروف نہیں رہے. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ صاحب بے امیر تو تھا نہیں, لیکن امیر جیسا ہی تھا. بعض مرتبہ آدمی امیر نہیں ہوتا, لیکن جو امیر ہوتا ہے اس کی چلتی نہیں ہے, جو امیر نہیں ہوتا اس کی چلتی ہے. یہ ہوتا ہے نا بھائی. ہمارا حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت کو ہمارا قافلہ جاتا تھا تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ امیر بناتے تھے مولوی احمد اللہ تھا. پھر ہمارے قافلے کے امیر جو ہے مولوی احمد اللہ تھا. پھر حضرت سے خود کہتے تھے کیا وہ امیر ہے نہیں جانا, لیکن چلے گی تو نہیں چلی گئی تھی کہتے تھے. تب وہ جماعت کا امیر نہیں تھا, لیکن کسی کا ہمارے مولوی صاحب سے وہ تھے لیکن چلتی نہیں تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مولانا عمر سے پالپوری کا بیٹا 1978 ابا کی جوانی اور ابا کے ساری دنیا میں بیانات ہوتے تھے اس وقت میں. میں نے کہا دیکھو میں کامیاب ہو رہا ہے تو قرآن پڑھو, سرے کہاں پڑھو, سرے دکان پڑھو, یہ پڑھو. ارے بولے صاحب میرے ایک ہمارا گجراتی تھا ہماری گجراتی کا کہا مولشا برابر فسوڑا لکھی آپ نے تو گجرات میں مولشا برابر فسوڑا لکھی کوئی آپ نے نمازیں نہیں پڑھی. کیا لوگ زیادہ مولانا برابر پھنسے ہماری جگہ کی نماز تو نہ پڑھے گا نہ بندہ نہ پڑھے گا. میرے کو تم قرآن پڑھو, اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں تو رمضان نکال دے گا. رات کو 2 بجے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا تبلیغ کے بعد ارے مر جاؤ تو تم لوگ یہاں اوپر سے برف پڑ رہا ہے اور آج تک بہت لمبائی ہونے والی ریڈی میں آیا ہے, مر جاؤ تو مر جاؤ, اٹھو. ارے ہم جاوید کے ساتھ ارے تو اٹھو. ہم کو اٹھایا, ہمارا سامان سمیٹا, ہم نے بھی سامان سمیٹا, اس نے بھی سامان اٹھایا, ہم نے بھی سامان اٹھایا اور اٹھا کر میں نے ساتھیوں سے کہا قرآن پڑھتے رہنا, قرآن پڑھتے رہنا, قرآن پڑھتے رہنا, کچھ دوسرے کی بات نہیں کرنا. ہم پھنسے, بالکل پھنسے, کوئی یہاں پر ہے نہیں ہمارا یہاں, جان بچانی ہے تو قرآن پڑھتے رہنا. وہ ساتھی قرآن پڑھتے تھے, ایک بڑے بھی آتے, انہیں بچاروں وہ زیادہ حاکم تھے نہیں تو زور سے پڑھتا تھا لوگ یہ کہیں گے کہ کیا پڑھ رہے ہیں یورپ ہے سمجھیں گے نہیں. ملتا مرتا نہیں جائیں گے, مرنا مقدر میں مر جائیں گے, کیا کریں گے, ٹینشن مت لو. میں بڑی عمل سے لیلا کا گھر کا ہے, لیلا کا گھر کا ہے. تم کو ایک مرتبہ وہاں پہ لیلا آ جاتی تھی اور یہاں جو ہے تم موجود آ دیں گے تم پڑھو. اب وہ آدمی ہمارا سامان لے چلا, وہ آگے ہم پیچھے. میں قرآن کا حافظ تھا الحمدللہ, میں پڑھتا گیا آہستہ. قرآن والا کبھی محروم نہیں ہوتا. جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے وہ فقیر نہیں, جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے وہ فقیر نہیں, مالدار ہے, بہت بڑا مالدار. اسی لیے چاہیے کہ اردو سراسر میں نکاح کرے کس کے بیٹے پہ میرے دیوان میں ہر دینے کا دینے کے لیے قرآن سکھانا یہ حضور کے خصوص کی. آج ہم نہیں کر سکتے, آج سے محنت دینا پڑے گا. وہ حضور کے خصوص کے اردو سراسر جیسے ریشم کا کپڑا تو مرد ریشم کا کپڑا نہیں کر سکتا, لیکن اردو سراسر کی اجازت کی سے کرامانی جواب حضرت کرامانی جواب آئے اور یہ کہا کہ حضرت میرے لگن پر بال بہت ہیں اور مجھے بجلی بہت آتی ہے, جیون بڑھ جاتی ہے, تب مجھے ریشم کے کپڑا پہننے نہیں کر سکتے. آپ نے ان میں کیا ان کو دیکھا تھی کہ خالد کی وزیر نے بنا دیا جمبا. ہم تو بچے والے تم نے جمبا کیوں بنایا, انہوں نے چچا پہنتے ہیں, آپ ان کو منع نہیں کرتے, میں جانتا ہوں منع کرتے ہیں آپ. میں عبد الرحمان نے نام پر پہنا ہے, آپ منع نہیں کرتے. حضرت عمر نے کہا حضور نے ان کو اجازت دی, تمہیں اجازت نہیں دی. نکالا خالد کی وزیر نے, دوسرے دن ان کا چھوٹا بچہ تھا اس کو پہنا کے لیے. حضرت عمر نے کہا کہ تم نے نکالا اس کو کیوں پہنا ہے, ابھی تو چھوٹا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, خالد کی وزیر کے بعد تجھے اجازت نہ تیرے بیٹے کو اجازت سے کب کرو مالک کو اور کیسے کروں. تو وہ آدمی جو ساتھ آیا وہ آگے ہم پیچھے پیچھے, اب قرآن پڑھ رہے
یہاں تک کہ ایک بس آئی. میں کس طریقے سے سنا رہا ہوں؟ قرآن والا کبھی بھی محمود نہیں ہوتا. قرآن والے کی اللہ ضرور مدد کرتا ہے. بس آئی اور اس نے ہمارا سارا سامان بس میں ڈالا. یہ کرسی چڑھ گیا. یہ کہا ایسے دماغ میں بولے پتا نہیں فرشتہ تھا, جنات تھا, انسان تھا, یہ کچھ نہیں کہتے. سارا سامان ڈالا اور سارا سامان ڈال کر کے بس روانہ ہوئی. اب بس جو ہے بہت گرم ماشاء اللہ ہیٹر فرسٹ کلاس بس. اب ساتھی آپ کو مشورہ کرنے لگے گا مول صاحب شو کروں آپ گجراتی بتا موبائل کیا کہ مول صاحب شو کروں رہے قرآن پڑھ تو خالی قرآن پڑھ بجائے ٹینشن مت کیا سمجھا. سمجھے کہ پڑھ مت کر رہا ہے قرآن پڑھ. مگر ٹھیک لگے تھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کیا ہوگا کچھ. اب وہ 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ذرا امتحان سے چلے گئے. ہم نے دونوں کی ایک اترا, دوسرا اترا, تیسرا اترا. اب وہ لوگ اترنے لگے. اللہ تو آپ نے اطلاع کیے. اب بات دھمکی کیا پہلے سب پیسنجر اتر گئے. جب سب پیسنجر اتر گئے تب ٹینشن بڑھ گئے. پہلے میں پیسنجر تھے تو یہ تھا کہ چلو پیسنجر لیے ہم بھی لے جا رہے ہیں کہیں پر. چلتے چلتے پیسنجر تو اتر گئے شہر میں ختم ہو گیا. لائٹیں ہوتی ہیں نا شہر میں تو ختم جنگل کی طرف. تو ہمارا تھا ہوگا مول صاحب ہمارے لیے کلمہ بھرو بہت آمدنی ہے. آپ سننے لگا کہ مزہ کلمہ پڑھو کلمہ آپ کو موت ملے گی تو اندھیرے میں لے جا رہا ہے پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے. میں نے بولے کلمہ بھرے قرآن بھر موتا ہے آپ کے ساتھ پڑھ مت کر. وہ بیچارہ عجیب جو بولے مولانا جتنے مسجد میں آپ نے بیان سے بتایا سب پڑھ لیے. آپ نے جتنے مسجد میں بتایا سب پڑھ لیے اور پھر سے یاد ہو گئے مجھے. ساری کتابیں ہماری ساری میں بتاتا رہتا ہوں یہ پڑھے مولانا سب پڑھ لیا. میں نے کہا تو جو ہے نا قرآن پڑھتا ہے شروع سے پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے. جمعہ قرآن شروع ہو گئی ہے جمعہ ہے سبھی جمعہ میں بہت پڑھنا چاہیے. اب وہ اکیلا وہ آدمی ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہم بیٹھے ہوئے بس میں کوئی نہیں اور ڈرائیور جو ہے وہ اپنا جو ہے چل رہا ہے. ڈرائیور کو کبھی نیند آ رہی ایسا ایسا ہے تو وہ ہمارے ساتھ اور کرے کہہ رہے پورا ان سے کرے ہنگا لے یعنی مجھ سے نیند آ رہے ڈرائیور کو چلا رہا ہے اور وہ خالی کی کاٹ اپنی نیند اڑانے کے لیے پانی لے کرے. تو ایک گاڑی ہمارے بچارا اٹھا اور اس نے جا کر اس کو پانی دیا. پانی کیا اس کو پلا دیا تو یہ ملا دی پانی کی ادھر پانی لے کر پھینک دوسرے کو مار دیا. مجھے پانی دے رہا یورپ کا آدمی تو پانی دے گا ہمارا. کسی دوسرے ساتھی تھا ہمارا ان کے جیب میں ٹی وی تھی چاکلیٹ ٹی ہوئی ہے مذہب ٹی وی عادت ہے تو سوئے نا یعنی ٹی وی کھلاؤ اس کو تاکہ وہ سوئے نہیں. میں نے کہا بھائی ہم کام نہیں کر سکتے یہ تو یورپ یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اور وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں. میں نے کہا شیخ ہے کس بات تو مجھے کہتا ہے اس کو خاموش رہو. اب مجھے عربی بولنے والا نہیں اکیلا اور کوئی میں اس کو بات پوچھوں بھائی آپ کا نام کیا ہے اس کو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ بات اب تو ہم یہاں ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کب کہاں جا رہے ہیں جگہ میں جا رہا ہے کچھ پتا نہیں کہ رستے میں جا کر بولے مارک سے بند نہیں کر دیں. چلتے چلتے ایک بہت بڑا ہوٹل آیا بہت بڑا وہاں بس کھڑی بس کھڑی تو اس نے اور اس نے دلی کاؤنٹر پر جا کر چابیاں لی اور چابیاں لے کر جو ہے 2-4 کمرے دے دیے. 5 آدمی تھے تو 2 کمرے دیے 3 کمرے دیے کمرے آدمی اور کمرے ماشاء اللہ عالیشان شاہی اور اس کے اندر ماشاء اللہ سب کچھ
پوچھتے رکھے ہوئے وہاں گئے تو مسافر آدمی ساتھ تھا تو السلام علیکم چل گیا بھائی السلام علیکم تو کہا جا رہا ہے اس کا پیسہ کون بھرے گا؟ ہمارے پاس میں ہے کہ ایک رات کا کرایہ اتنا ہوگا پورے سفر کا ہمیں خرچہ اتنا ہو جائے گا ہمارا تو یہ کی بات کریں اور میں کہنا ساتھیوں سے کہوں اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے قرآن والے کو اللہ ضائع نہیں کرتا بچے جو قرآن آتے ہوئے تو ان کو اللہ ضائع نہیں کرتا جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اللہ کو ضائع نہیں کرتا اب ہمارے ساتھیوں کو بات سمجھنا کرنے والوں کو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے نا ارے بتاؤ تو نہیں جتنا سمجھا وہ سمجھیں گے ایک سے پھنسی ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا تم تبلیغ کیسے کرتے ابھی ہمارے ساتھی کو میں کہتا میں نے کہا یہ حق ہے تو ایک جملہ میرا یاد رکھنا حق ہے چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے سچ ہے چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے باطل ہے چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے جھوٹ ہے چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے تو میں نے ساتھیوں کے ایک ہی بات کو صرف قرآن پڑھو آج ادھر کی باتیں مت کرو اور باہر آنے کے بعد وہ آدمی میں چلا ہم کمرے میں آ گئے کمرے ماشاء اللہ شاندار بھیڑ گرم پانی اندر وہ سیب ہوتے سیب کھجورے سب سارے بھوکے تو تھی تو انہوں نے گئے سارے سیب کھا گئے سارے جتنا عمر پینے کے لگے تھے سب پی سب بڑا بہت بھوک لگی ہے کبھی جنگل کو کھایا نہیں ہے میرا کہیں یہ ہے اب آپ لوگوں کو جتنا کھانا ہے کھاؤ لیکن جتنا ہے کرنا کل جمع کرنی ہے کل بھوک کو چھوڑنا ہے تو کل کیا ہوگا یہ کچھ نہیں کہتے پیسہ دینا پڑے گا پیسہ ختم ہو جائے گا کیا ہوگا کچھ نہیں کہتے موٹا ناشتہ کہاں کریں گے ارے میں نے کہا تجھے ناشتے کا فکر ہے یہاں موٹا حیات کا مسئلہ ہے کسی زمانے میں جماعتیں نکلتی تھی کسی جماعتیں تو جماعتیں ایسے نکلتی تھی بادشاہ صاحب کو لا رہے ہیں جماعت نہیں کرے بھیجتے اور ایک ہی شرط رکھا کہ بیٹا اتنے ساتھی کی جماعت اتنے ساتھیوں کی جماعت واپس آنی چاہیے واپس آنے تو سونی چاہیے نو نہیں ہونی چاہیے اور جماعت لے کے نکلتے جماعت لے کے جب نکلتے میرا مسئلے میں رہتے تو میرا جو ہوتے تھے جماعت کہتے تھے اور مولوی ہم چائے نہیں پیتے تم چائے ہماری من کرنا چاہ رہے تھے چائے تو سستی کرتے نہیں بولے ہمارے پیسے واپس لے جانا ہمارے پیسہ واپس لے جانا ارے کیسے ارے کیوں تو دوسرے کو بھی جانا ہے وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی ہم تو جو ہے نا پیدل آئیں گے بس میں نہیں جائیں گے اس لیے ہمارے بس کے ٹکٹ کا جو پیسہ ہو نا واپس لے جاؤ تو پیسہ واپس لے جاؤ کسی دن اگر سالن میں تیل زیادہ آ گیا تو بڑے لڑائی کرتے ہیں کہ لڑائی کیوں کرتے ہیں یہ سال میں زیادہ ڈالا اتنا زیادہ پیسہ ہے یعنی اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی کہ کھانا اچھا کیوں پکا آج کے زمانے میں لڑائیاں ہوتی ہیں کھانا اچھا کیوں نہیں پکا اور وہ اس زمانے میں لڑائیاں ہوتی ہیں کھانا اچھا کیوں پکا یہ تیل زیادہ گیا 2 دن میں اتنا چل گیا 3 دن میں اتنا چل گیا 4 دن میں اتنا چل گیا تو 2 گھنٹے چلے جاتے ہیں یہ کہتے ہیں اپنے رواج کیا ہے تو مجھے فکر ہوتا ہے کہ اب تک میں رواج کیا دوں گا جب جماعت والوں لے کے 5 آئے ہوتے تھے 6 آدمی ہوتے تھے تب کا کہتے تھے کہ وہ 4 کہاں گئے میرا بات میں نہیں ہے بھاگ گئے اب کہنے کا آدمی کچا ہے بس آدمی نے یہ پوچھ دی کہ ہمارے کیا ساتھی تھے کس میں بھی کچھ دھیان نہیں تھے انہوں نے کہا مولانا بھوک بہت لگی ہے کیا کریں کچھ پتا نہیں میں سب نے کپڑے دھوئے سب کچھ ہوا صبح فجر کی نماز ہم نے پڑھی وہ ہوٹل میں اب جب جمعہ کا وقت آیا تو سارے ساتھی کہنے لگے مولانا کھانے کا کوئی انتظام کرنا ہے کھانے کا کیا انتظام کریں ہمیں تو پیمنٹ کرنا ہے ہوٹل کا ایک رات رہے ہو اب ہم گئے کاؤنٹر پر اور اس کو لڑکی خاتون کھڑی تھی تو اس کو کہا کہ ہم کو رات رہے ہیں یہاں تم جو ہے کتنا پیسہ ہوگا تو اس کے ساتھ کرنا پائیں ایسا ہی تو پیسہ تو نے دے دیا کہ لکھا ہوا اس پہ کہنے ادا کر دیا ہے ہم نے دیا نہیں جانتے ہمارے
یا آفیشل میں جو ہمارا بک ہے اس پہ لکھا ہے پیسہ دے دیا. تو میں نے میرے ساتھی سے کہا قرآن آیت کے اللہ عصمت نہیں کرتا, پیسہ تو دیا نہیں, لیکن جب میں یہ لکھا ہوا تو کس نے دیا؟ تمہارے ساتھ کو آدمی آیا تھا اس نے دیا. اچھا وہ آدمی کون تھا؟ ہمیں تو نہیں, جمعہ کی نماز پڑھی, جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد میں فرار کھانا تھا, ہم ایئرپورٹ گئے, اور جب ایئرپورٹ گئے تو وہاں پر سامان ملنے لگا, یہ آدمی پھرا ہے, اور اس آدمی نے کہا وہاں جو سامان مل رہا تھا پھر ان کا جو سامان زیادہ ہو تو جانے دینا. میرے کا شراب والے کو طرف بھائی تیرا نام تو بتا اس کو, ارے جو ہے کون یہ بول ہاں بول. اس کو میں کہتا ہوں ویلیو میٹر. اس پر میری بات ختم کرتا ہوں, بات کی غلطی ہوگی. میں صرف میرا کیا مجھے تو اسلم والا غصہ سنانا تھا, مجھے لمبا غصہ ہو جائے گا. اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن والا کبھی بھی محروم نہیں, جہاں پر بھی آپ کو قرآن پڑھنا شروع کرو, خدا تو قرآن سے پڑھنا شروع کر دو. قرآن کا اللہ نے ہر دوسری شفا کرو گے ان شاء اللہ. دوسری اہم بات یہ میری تصویر, اس کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. اس کے عمل کرنے میں ہمارا پروگرام ہوا تھا تو وہاں 100 تو میں نے کسی صاحب کو 100 تصویر تصویر ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایک بڑے میاں تھے, انہوں نے ایماندار بھی نام رکھا. میرا مطلب آج میں ایماندار بھی نام رکھا کہ ہمارے طلبہ جو قرآن حافظ ہوئے ان سب کو میری طرف سے بھی تصویر ہدیہ دیتا ہوں. آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا ہوں. یہ تصویر کر کے تصویر نواتے بہت ہے, جن والوں کو نواتوں کے بہت لوگ نواتے اللہ تعالیٰ خود بند کرتے ہیں آپ کو. اور ایک ہدیہ اور دیتا ہوں سب 10 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھو, جنت کے اندر ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھو, 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھو, 3 محل تیار. آج کل میں اپنے شاگردوں سے جو واٹسپ پر سبق سن رہے ہیں کہ پڑھواتا ہوں 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاق پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. 31 بنگلے روزانہ بنا. اجین میں تو پراپرٹی بہت بنے گی. اجین میں تو اپنے جو مول بھی بنا دیے, دکانیں بنا دیے, کالونی بنا دیے, بنگلے بنا دیے, فلیٹ بنا دیے. میری دعا ہے کہ اللہ اس کو اور برکت دے عافیت کے ساتھ. اب جنت میں بھی پراپرٹی بناؤ گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھنے کی عادت ڈالو. روزانہ انشاءاللہ 31 محل تیار ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں نہیں تو سر فون کرتے ہیں, کوئی فون نہیں کرے گا. اور 313 مرتبہ 313 مرتبہ درود شریف, یہ 3 کام کرنا. درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم, استغفار اللہم ایک بیٹھے پر نہیں پڑھنا, تھوڑا کر کے پڑھنا ہے. انشاءاللہ یہ 3 ہدیے میرے اگر آپ نے قبول کر لیے, 313 مرتبہ سورہ اخلاق, 313 مرتبہ درود شریف, 313 مرتبہ استغفار, انشاءاللہ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. ہمارے ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو امریکہ میں, گجرات میں, اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے یہ سنا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاق پڑھا. 10 لاکھ. 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دے دیا, 5 لاکھ میں نے نہیں رکھا. تو کیا کرتی اشکال ہوتا ہے نا, کیا اشکال ہوتا ہے کہ 5 لاکھ مرتبہ یا 10 لاکھ مرتبہ جو سورہ اخلاق پڑھے گا پھر کتنے بندے ہو جائیں گے ماشاءاللہ. یہ کرتے ہیں کہ اتنے بندے کیا کریں گے؟ ارے بول سکتے جھاڑو باڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے, کرایہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ جنت کے اندر
10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ूंगी तो कितने बंगले होंगे? किराया रेट है। मैंने कहा गुजराती और पंजाबी इन लोगों का रेट का बहुत फिक्र होता है। और जब एक मरतबा आया तो मुझे पता नहीं यहाँ वाले किराया पसंद करते हैं क्या पसंद करते हैं, लेकिन ये तो वहाँ वाले गुजराती और पंजाबी। तो मैंने कहा देखो वहाँ रेट तो आएगा नहीं, किराया आएगा नहीं, तो हम अभी इतने सारे बंगले करेंगे क्या? ये भी सवाल है। इतने सारे बंगले क्या करेंगे वहाँ? मैंने तुम तो बना दीजिए, जितने बंगले बनाने वो उतने, तो बंगले करेंगे क्या? टेंशन मत लीजिए, जब इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे वहाँ जाकर मशवरा कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने जन्नत में ले जाएगा तो वहाँ जाकर क्या करना है, मिलेगा जरूर। मुस्तद अहमद की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा था, ए उमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में अल्लाह तेरे लिए कब्र बना देगा, महल बना देगा। हज़रत उमर ने कहा तो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ूं और एक बंगला अलवा। हाँ, हज़रत उमर ने क्या कहा, इज़न ला तकफिर या रसूल अल्लाह, फिर तो मैं बहुत बंगले बनाऊंगा। आपने बनाया जितनी ताकत हो बना, तो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो आप लोग बनाओगे इंशाअल्लाह भाई, और रोजाना अल्लाह की बातों को अल्लाह तक पहुंचाओ। मेरा व्हाट्सएप का सबक चलता है, वो सबक में सुनो थोड़ा थोड़ा, अब पहुंच जाएगा कहीं न कहीं से, घबराओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा व्हाट्सएप का सबक लोग मुझे भी भेजते, खबर में नहीं भेजा, मेरी किताबें लोग मुझे हदिया देते, मेरा कुरान का तर्जुमा लोग मुझे हदिया देते, मैं खुशी से कबूल कर लेता हूँ। और फिर क्या नाम है तेरा? मेरा नाम ये है, तो उसका दस्तखत करके ले लेता हूँ, या मेरी तरफ से उसको हदिया या ले जाओ। वो चेहरा देखता रहता है, कहते कौन? अरे यही मौलाना इंग्लिश मालूम हुई जिन्होंने तर्जुमा किया, अरे इनको सबक भेज रहे हैं। तो लोग अगर आपको ज्यादा सबक भेजे तो कैसे बंदे का बरकत आएगी? सुनना अल्लाह रसूल की बात सुनोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए।